السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت پورے ملک میں ایک نیا شوشہ ابھر رہا ہے اور لوگ اس سلسلے میں نئے نئے طریقے سے احتجاج درج کرا رہے ہیں اور جذبات کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سے بات عرض کرنی ہے کہ ابھی حالیہ ایک شرپسند قسم کے آدمی نے اور اپنی ان ہم نواؤں کے ساتھ جو ایک ذہنی فکر رکھتے ہیں، ان کی پشت پناہی کو حاصل کر کے حالیہ سپریم کورٹ میں انتہائی بے انتہا نیچا قدم اٹھایا ہے اور ان کا ایک معمولی پیادہ بن کر اس نے اس کام کو کیا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی توہین، قرآن کریم کی آیتوں کو کم کرنا۔ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ، کیا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں قرآن کریم کے تعلق سے کچھ حذف و اضافے کی گنجائش ہے۔ تیسری بات یہ، کیا اس سے ہمیں کیا اثر لینا چاہیے اور ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، یعنی ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں چند ملاحظات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے وہ انتہائی نیچا ذلیل قسم کا اور کمین قسم کا آدمی ہے، جو پہلے بھی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے۔ لہٰذا جب یہ آدمی بالکل بے حیثیت ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، تو ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ دوسری بات، ابھی ہمارے لوگ، ہماری عوام بے چینی کا شکار ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو ان کو پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا اس میں کوئی رد عمل نہیں ابھی سامنے آیا۔ کسی بندے نے کوئی چیز داخل کی، کوئی بھی کچھ داخل کر سکتا ہے، اس وقت رد عمل رہا تب ظاہر ہوتا جب سپریم کورٹ اس پر کچھ ٹپڑی کرتا۔ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سپریم کورٹ کے کسی دائرے اختیار میں نہیں آتا کہ کسی بھی دھارمک کتاب، چاہے وہ گیتا ہو، رامائن ہو، قرآن کریم ہو، یا اور گرو گرنتھ صاحب ہو یا بائبل ہو، کوئی بھی دھارمک گرنتھ سپریم کورٹ کے ادھین نہیں آتا ہے کہ وہ اس میں کچھ کمی کر دے یا زیادتی کر دے۔ سپریم کورٹ اس کا اختیار نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ ایک دھارمک مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ چیز اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی تو وہاں اگر گئی تو سپریم کورٹ نے پہلے بھی اس کو رد کیا ہے، اور جیسے پہلے رد کیا ہے، جس طرح سے رد کیا ہے، اب بھی امید ہے کہ وہ اس کو رد کر دے گا اور اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس لیے اس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تیسری بات، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کتا بھونک رہا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے اس کے اس عمل سے ہمیں ایک مسلم اور ایمان والا ہونے کے ناطے یقیناً تکلیف پہنچی ہے، اور یہ تکلیف بہت زیادہ ہمیں پہنچی ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے شخصوں کو یا تو ہدایت دے یا روئے زمین سے نیست و نابود کر دیں، تاکہ اس طرح کے فتنے دوبارہ نہ اٹھا پائیں۔ لیکن ہمیں کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی اس کا شکار ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم مشتعل ہوں، اور ان کا پری پلان یہ کام ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ ہمیں مشتعل کرنا چاہتا ہے، ہمارے جذبات کو برانگیختہ کرنا چاہتا ہے، ابھارنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جذبات کو کنٹرول میں کر کے رکھیں، اس کو قابو میں کر کے رکھیں، اور جب جس کا صحیح موقع آئے گا جذبات کو ابھارنے کا تو وہاں ابھارا جائے گا۔ لیکن بلا وجہ میں کسی کو اشتعال انگیز سے یا مشتعل کرنے سے ہمیں اپنے جذباتوں کو نہیں ابھارنا چاہیے، ان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اس کا یہ عمل انتہائی قبیح عمل اور برا عمل ہے۔ ہم پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ سے کہتے ہیں کہ وہ اس کو پہلے کی طرح اس کو ایسا ذلت آمیز جواب دے جیسے اس نے پہلے منہ کی کھائی ہے اور اب بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے۔ ہمیں امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں، اور اگر کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کمنٹ باکس میں معلوم کر سکتے ہیں۔